بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک اور اصلاح معاشرہ۔ رمضان المبارک سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو اس مہینے کا حق ادا کرنے اور وہ عبادت جو اللہ کو پسند ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس رمضان المبارک کو پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے برکتوں، سعادتوں اور کامیابیوں والا بنا دے۔ اہل ایمان میں سے کچھ وہ ہیں جو بڑی شدت و چاہت سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے جیسے برکتوں والا یہ مہینہ قریب آتا ہے، اہل ایمان کی خوشی و مسرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور خوش قسمت لوگ اس کی پیکرہ رحمتوں سے جھولیاں بھرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے استقبال کی تیاریاں اللہ کے نیک بندے صرف زمین پر ہی نہیں کرتے بلکہ آسمانوں پر فرشتے بھی اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک خاص ہوا عرش بری کے نیچے سے جنت کے پتوں میں سے ہو کر گزرتی ہوئی حوروں تک پہنچتی ہے۔ تب وہ کہتی ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے بنا دے جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو اور ان کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سارا مہینہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان سے منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے بلائی چاہنے والے، جلدی بلائی کی طرف آ، اور اے بلائی کرنے والے، برائی سے رک جا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے نجات دیتے ہیں اور یہ ہر رات سارا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ اہتمام و اکرام اور استقبال وہ ہے جو فرشتے آسمانوں پر کرتے ہیں۔ جہاں تک زمین پر استقبال رمضان کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے آغاز میں بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ فرضی روزوں کے علاوہ آپ کثرت سے نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ترغیب دیتے، ان کو خصوصی توجہ دلاتے کہ برکتوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والا، اللہ کی عبادت کر کے، روزے رکھ کے، راتوں کو قیام کر کے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر کے، تلاوت کر کے اور صدقہ و خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ گیا۔ موجودہ حالات میں بہت سارے مسائل اور مصائب نے امت مسلمہ کو گھیر رکھا ہے۔ دشمنوں کی خوفناک سازشیں اور مسلمان ملکوں کی بے پناہ اندرونی مسائل ہیں جن پر قابو پانا بظاہر ناممکن ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق و ربط مضبوط کر کے ہم ان مسائل و معاملات پر قابو پا سکتے ہیں اور دشمن کی سازشوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ رمضان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال ایمانی جذبوں، خوشگوار امیدوں اور بھرپور دعاؤں کے ساتھ کریں کہ اے اللہ، توفیق سب تیری طرف سے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تیری رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں اپنے دامن میں بھر سکیں۔ لوگ دنیاوی اعتبار سے رمضان المبارک کی آمد کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ گھروں میں مہینے بھر کی اشیاء خورد و نوش کی لمبی چوڑی لسٹیں بنتی ہیں، بھرپور خریداری کی جاتی ہے، بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ حکومت بھی لوگوں کی سہولت کی خاطر سستے رمضان بازار لگاتی ہے۔ ان سب باتوں کی اہمیت اپنی جگہ، ان سے انکار ممکن نہیں۔ رمضان المبارک بطریق احسن گزارنے کے لیے ان ضروریات زندگی کا ہونا ضروری ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ کچھ ضروریات اور نوازیات ان سے بھی زیادہ ضروری ہیں؟ وہ یہ کہ رمضان المبارک میں عبادت کی ترغیب کیا ہوگی؟ گھر میں روز کتنے سپارے پڑھے جائیں گے؟ نوافل کتنے ادا کیے جائیں گے؟ قیام اللیل کا اہتمام کیسے ہوگا؟
بچوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ گھر کا ماحول کیسے اسلامی بنایا جائے گا؟ ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب کیسے دلائی جائے گی؟ رب کو کیسے منایا جائے گا؟ گناہوں کو کیسے بخشوایا جائے گا؟ رمضان کا حق کیسے ادا ہوگا اور روزے کو بامقصد کیسے بنایا جائے گا؟ ہر شخص اپنے انداز، اپنے حساب اور اپنے طور طریقوں کے مطابق رمضان المبارک کا اہتمام و استقبال کرتا اور اس کے فائدے سمیٹتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کر کے اشیاء خورد و نوش کی مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے۔ دکاندار قیمتیں بڑھا کر مالی فائدے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کپڑے کا کاروبار کرنے والا سال بھر کی کمائی ایک مہینے میں کر لینے کی فکر میں رہتا ہے۔ خواتین چاہتی ہیں کہ سحر و افطار میں کھانے پینے کا پرتکلف انتظام ہو۔ ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی رمضان المبارک کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تزکیہ نفس اور اپنا محاسبہ کیا یا نہیں؟ کیا کسی نے سوچا اور اس بات کا جائزہ لیا کہ اس کے ایمان کا لیول کتنا بڑھا؟ ایمان کتنا مضبوط ہوا؟ رب کے ساتھ تعلق کتنا بڑھا؟ بیوی بچوں کی کتنی اصلاح ہوئی اور اہل خانہ کو رب کا کتنا قرب حاصل ہوا؟ رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، عبادات میں پختگی ہو، جنت کی طلب ہو، جہنم سے نفرت ہو، تلاوت میں باقاعدگی ہو، رزق حلال کی چاہت ہو، رزق حرام سے اعتراض ہو، تقوی کے حصول کا جذبہ ہو، ایمان کی لذت و خلاوت ہو، ہاتھ میں سخاوت ہو، سچ سے محبت اور جھوٹ سے نفرت ہو، مسجد سے الفت ہو، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون تلاوت کر رہا ہے، کون جہاد کر رہا ہے، کون صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کون امر بالمعروف اور کون نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، کون اپنے گھروں کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کر رہا ہے، کون اپنے بچوں کو نیکی کی تلقین کر رہا اور کون روزے رکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، انسانی زندگی کا سب سے خطرناک مرحلہ اور لمحہ وہ ہوتا ہے جب کمزوریوں، غلطیوں اور گناہوں بھری زندگی انسان کا معمول بن جائے، انسان نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کا احساس و شعور کھو بیٹھے اور گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے۔ یہ صورتحال یقینی طور پر انسان کی تباہی و بربادی اور جہنم کی سوداگری کا باعث بنتی ہے، لیکن جب انسان غلطی کو غلطی اور گناہ کو گناہ سمجھے تو اس کو تائب ہونے اور اصلاح کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ روزہ صرف اسی شخص کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو رمضان المبارک میں اپنی ذات، اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں، کاروبار، معاملات اور معمولات کی اصلاح کر لے۔ اصلاح کے لیے رمضان سے زیادہ اچھا اور بہتر مہینہ کوئی نہیں۔ رمضان المبارک جہاں نزول قرآن اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، وہاں یہ اسلامی تہذیب کا مظہر اخوت و ہمدردی، ایثار و قربانی، جود و کرم، صبر و تحمل، جہاد و قتال اور افراد و معاشرہ کی اصلاح کا مہینہ بھی ہے۔ جب انسان سحری سے افطاری تک کھانے پینے اور خواہش و منکرات سے بچتا ہے تو اس میں صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ رمضان میں گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، یہ عمل افراد اور معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ اپنے گھر اور اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نیکی کے بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور اسے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ دل میں آرزوئیں مچلتی ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ بن جائے، دنیا میں اسلام غالب آ جائے اور کفر مٹ جائے۔ اس مقصد کے لیے پرجوش تقریریں ہوتی، ولولہ انگیز نعرے لگتے اور پاکستان کو اسلامی ملک بنانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب کوششیں قابل قدر ہیں، لیکن یاد رکھیے، اسلام نافذ کرنے کا پہلا مرحلہ انسان کی اپنی ذات اور اس کا گھر ہے۔
آپ کا پاکستان وہ گھر اور چار دیواری ہے جس میں آپ اپنے بیوی بچوں سمیت رہ رہے ہیں اور جہاں آپ کا حکم چلتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذات، گھر کی چار دیواری اور بیوی بچوں پر اسلام نافذ کر لیا تو روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ پھر وہ وقت بھی دور نہیں ہوگا جب پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، آئیے اپنی اصلاح کرنے، گھروں کا ماحول اسلامی بنانے، گناہوں اور سیاکاریوں سے مکمل کنارہ کشی کا عہد کریں۔ گناہ کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں؟ وہ گناہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں، وہ اس کی رضا اور اس کا دین ہے۔ دین مکمل ہے۔ اللہ نے اپنی پسند اور ناپسند کی کوئی نئی چیز دنیا میں نہیں بھیجی، نہ کوئی نئی وحی ہے اور نہ ہی نیا حکم ہے۔ جو آنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات کو اپنے اوپر اور اپنے صحابہ پر نافذ کر کے دین کی عملی شکل دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ کو دین کا وہ نقشہ پسند ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس نقشے پر عمل کرتے ہوئے مجاہدین اسلام صحرائے عرب سے طوفان کی طرح اٹھے، موجوں کی طرح دنیا پر چھا گئے اور اسلام کا پرچم دنیا پر لہرا دیا۔ آج امت مسلمہ اور پاکستانی قوم کو انہی جذبوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو انہی جذبوں کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اگر رمضان کے تقاضوں کو مد رکھتے ہوئے ہم اس ملک اور اللہ کی دی ہوئی نعمت آزادی کی قدر کرتے تو ہمیں ان مسائل و مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑتا جن سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ ہم نے آزادی کی قدر کی اور نہ پاکستان کی انگریز کی غلامی سے نکلے تو امریکہ کی غلامی میں چلے گئے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ رمضان المبارک کا جس طرح قرآن مجید میں تعلق ہے، ایسے ہی اس کا جہاد سے بھی گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک جہاد اور فتوحات کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ کے عظیم واقعات رمضان المبارک میں پیش آئے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو برپا ہوا اور اس روز کفر کا غرور ٹوٹا۔ جہالت کی برکت سے جس طرح اہل مکہ کی طاقت پاش پاش ہوئی، ایسے ہی جہاد کی برکت سے اب امریکی غلامی کا دور بھی ختم ہو رہا ہے۔ کفر کا نظام بدلنے کو اور اسلام کا سویرا طلوع ہونے کو ہے۔ وہ لوگ امت مسلمہ اور پاکستانی قوم کے محسن ہیں جنہوں نے جہاد کے میدان میں کفر کو ناکو چنے چبوائے۔ اسلام دشمنوں کا اطمینان اس بات پر ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے دین پر نہیں رہنے دیں گے۔ ہمارا اطمینان اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم نے محمدی راستے پر رہنا ہے، اپنی چال ڈال اور گفتار و کردار کو محمدی بنانا ہے۔ انسان کا چہرہ اس کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ جب انسان رمضان کے تقاضوں کو کما حقہ سمجھ لے گا تو چہرے محمدی بن جائیں گے، تب کامیابیاں قدم چومیں گی۔ یاد رکھیے، بسا اوقات نماز پڑھنی آسان ہوتی ہے مگر داڑھی رکھنا اور مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی داڑھی کو اور مسلمان بہنیں پردے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کام معمولی نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یورپ میں نماز پڑھنے پر پابندی نہیں لیکن مسلمان عورت کے نقاب کرنے پر پابندی ہے۔ ایسی خبریں اخبارات میں چھپ چکی ہیں کہ ایک داڑھی والا مسلمان مرد ہوائی جہاز میں سوار ہوا تو پائلٹ نے ہوائی جہاز اڑانے سے انکار کر دیا کہ جب تک اس داڑھی والے مسلمان کو نہیں اتارا جائے گا جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، داڑھی اور حجاب کو معمولی نہ سمجھو بلکہ یہ بہت بڑے کام ہیں۔ بڑے کاموں کا اجر بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک بھی عظیم اجر والے کاموں میں سے ہے۔ سو آؤ اپنی ذات سے لے کر بیوی بچوں، گھر، معاشرے کی اصلاح، پاکستان کے استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے سوچو، پختہ عزم اور ارادے کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا سا ایمانی و جہادی جذبہ پیدا کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا بحر و خشک و تر، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں تمہارا حکم چلے گا۔
کوئی تمہارے حکم سے سرتابی نہیں کر سکے گا۔ پھر افغانستان اور عراق پر فوج کشی نہیں ہوگی، قبلہ اول پر اغیار کا قبضہ نہیں ہوگا، بھارت، کشمیر، برما اور دیگر خطوں کے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح نہیں بہایا جائے گا اور ان کی عزتوں کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو، تبدیلی کا عمل ہمیشہ افراد کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے۔ افراد سے معاشرے بنتے ہیں، لہذا بنیادی کام افراد کی اصلاح ہے۔ افراد کی اصلاح کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے روزہ اسلام کا 5واں رکن ہے، مگر اثر آفرینی اور خیرت انگیز خصوصیات کی وجہ سے اس کا مقام بہت بلند تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ وہ اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے۔ اسلام کے پہلے 4 بنیادی ارکان کلمہ شہادت، اقامت الصلاۃ، زکوٰۃ اور حج، ان سب کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، مگر روزہ ریاکاری اور دکھلاوے سے قطعی مبرا، سراپا اخلاص، عابد و معبود اور ساجد و مسجود کے درمیان ایک راز ہے۔ دیگر عبادات کی طرح روزے کو کوئی ظاہری ترکیب موجود نہیں۔ روزہ ایک پوشیدہ و مخفی عمل ہے، مگر وہ کون سا جذبہ ہے جو سخت دھوپ، شدید ترین حبس اور گرمی کی شدت میں مسلمان 16 گھنٹے انسان کو تنہائی اور خلوت میں بھی پانی کا ایک گھونٹ خلق سے نیچے اتارنے سے مانے رکھتا ہے۔ یہ جذبہ در حقیقت اللہ کا ڈر، اس کا خوف و تقوی اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا اور فواحش و منکرات کو ترک کرنا کچھ مشکل نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ روزہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کا نام ہے۔ جب انسان 1 ماہ مسلسل حلال اشیاء کو ترک کرنے کی پریکٹس کر لے تو اس کے لیے حرام اشیاء سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر حلال اشیاء کو ترک نہ کرنے والا حرام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برائی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام رمضان میں ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے اور قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب قرآن کا دور مکمل ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے، خوشی و مسرت کا اظہار آپ کے چہرے اقدس پر نمایاں ہوتا۔ تلاوت قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں صدقہ بھی کثرت سے کرتے۔ یاد رکھیے، رمضان صدقے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جفت 2 چیزیں صدقہ کرتا ہے، جنت کے فرشتے اسے 8 دروازوں سے آواز دیں گے کہ تو ہمارے دروازے سے داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت اور برکت ہے! رمضان کے مہینے کی اور موسموں کی شدت کو برداشت کرنے کی مشقت جتنی زیادہ ہو، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا زیادہ مشقت اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ سارا دن گرم ہوا چلتی ہے، آسمان سے گویا آگ برستی ہے، زمین تنور کی طرح تپ جاتی ہے، پیاس کی شدت سے زبان خشک ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گرمیوں کے دنوں میں اس کی اللہ کی رضا کے لیے پیاسا رہے گا، روزہ رکھے گا، وہ اللہ اسے اس دن قیامت کے دن پلائے گا جب پیاس شدید تر ہوگی۔ اس لیے گرمی کے روزوں سے گھبرانا اور برداشت نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بھائیو، یاد رکھو، اگر دنیا کی گرمی جھیل کر آخرت کی گرمی سے نجات مل جائے تو یقیناً یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔